بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ لوگ یہ بیان ضرور سنیں، بیٹی والے گھر کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اسی دن اس گھر میں 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ وہ 70,000 فرشتے اس ننھی سی بیٹی کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، مبارک ہو۔ جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم تیرے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے۔ ایک بیٹی ہے 70,000 فرشتے، دو بیٹی ہے 1,40,000 فرشتے، تین بیٹیاں ہیں 2,10,000 فرشتے اس گھر میں رہیں گے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ جس گھر میں 70,000 فرشتے ہوں وہاں اللہ کی رحمتوں کی کیسی برسات ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں جو اللہ کی رحمتوں کو نازل ہی نہیں ہونے دیتے۔ جہاں گانے باجے ہوں، جہاں ننگے ڈانس دیکھے جاتے ہوں اور گھر کی دیواریں تصویروں سے بھری پڑی ہوں، وہاں رحمت نہیں اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں۔ اس میں بیٹیوں کا تو کوئی قصور نہیں، بیٹیاں تو پھول ہوتی ہیں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، بیٹی کا دل بہت بڑا آنسو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے گویا اپنے نبی کا دل توڑ دیا۔ آج بیٹی کی ولادت پر لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیٹی پیدا ہو گئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے اللہ کے بندو، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، ابھی سے شادی کی فکر۔ جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انتظام کرے گا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کی اچھی پرورش کرے اور ان کو اچھے طریقے سے پال پوس کر بڑا کر کے ان کا رشتہ کر دے، اللہ کریم ان 3 بچیوں کے بدلے اس کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا، جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابی رسول نے عرض کی، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابی بھی کمال کے تھے، یقین کرو ہمارے کام آسان کر دیے۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں، حضور اگر ایک بیٹی ہو تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بیٹی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بھائیو، بیٹی تو جنت میں لے جانے والی ہے، اور تمہاری بیٹی پیدا ہو گئی تو پریشانی ہو گئی، موڈ آف ہو گیا، لوگ طلاق دے دیتے ہیں اس بات پر کہ نہیں جناب بچیاں ہی پیدا کر رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو۔ بے اولاد تو نہیں ہو، 20 سال ہو گئے لوگوں کی شادیوں کو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث سن لیں، ان تمام لوگوں کے لیے زبردست چوٹ ہے جو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، بیٹیوں کو برا نہ کہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بیٹیوں کو برا نہ کہو کہ بے شک میں بھی بیٹی والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بیٹیوں والا کہا اور فرمایا، یہ تو ماں باپ کے لیے بڑی محبت والیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ بیٹی کے ساتھ کیسا تھا؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ جب آپ کے پاس آتی، اگر بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کے پاس اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے، جدھر نبی پاک بیٹھے ہوتے ادھر بی بی فاطمہ کو بٹھاتے اپنی جگہ پر، اور جب نبی پاک بی بی فاطمہ کے پاس جاتے تو بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔ کسی کی بیٹی بہو بن کے تمہارے گھر میں آئے، بیٹا پیدا نہ ہو تو اس کا کیا اختیار ہے؟ بیٹا نہ ہونے پر اسے طلاق نہ دینا،
اس کے باپ کا کیا قصور ہے جس نے ساری زندگی کی جمع پونجی جوڑی جہیز میں دے دی؟ کس لیے؟ اس لیے کہ میری بچی روئے نہ، یہ ہنستی رہے۔ لیکن یاد رکھنا، تمہاری بہو کسی کی بیٹی ہے، تو اگر اسے اپنے گھر میں لائے گا، خدا کی قسم لوگ تیری بچوں کو گھر پر رلا کے جائیں گے۔ جس کی پیدائش کے اوپر خدا کا سلام آئے، جس کی پیدائش کے اوپر کملی والے کی مبارکباد آئے، بیٹی کی پیدائش پہ زمین پہ ایک فرشتہ آتا ہے، باپ سے کہتا ہے فکر نہیں کرنی، تیرے گھر میں رحمت خدا کی آئی ہے، قدم تو اٹھانا، مدد خدا کرے گا۔ مجھے پروردگار عالم نے ضامن بنا کے بھیجا ہے کہ بیٹی کے باپ پریشان نہ ہوں۔ تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئی ہے، اب تیرے گھر کا سارا انتظام پروردگار عالم کرے گا۔ بیٹی جوان ہے، بیٹی چھوٹی ہے، کبھی ایک آدھ دن میں گلے سے لگا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو، بیٹی کا خدا کی قسم مان بڑھ جائے گا۔ اور گھر کے اندر جب کھانا پکانا ہو تو بیٹوں کی بجائے بیٹیوں سے پوچھا کرو، بیٹی کا اتنا بڑا کلیجہ ہو جائے گا کہ بیٹی کا مان بڑھ جائے گا۔ عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے گا جب تمہاری بچیاں سو رہی ہوں، ان کا چہرہ دیکھ کے رات کو خدا کے دربار میں جھولی پھیلا دینا کہ اللہ اسے دکھ نہ دینا، اسے سکھ دینا۔ مولا میرے سکھ اس کی جھولی میں ڈال دے، میرے بات پہ یقین کرنا۔ سسرال کے اندر بھوکا رکھو، بچیاں برداشت کرتی ہیں، ماں باپ کو گالی دو، خدا کی قسم بچیوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ کئی ساسیں بیٹھی ہوں گی، خدا کے واسطے تمہیں خدمت کروانی نہیں آتی۔ جس طرح اسے بیٹی بنا کے لائی تھی، رشتہ پسند کرنے گئی تھی، زبردستی تھوڑی کسی نے دیا تھا، تیری پسند تھی، تو پسند کر کے لائی تھی۔ آج اگر تیرے گھر میں آئی، تجھے کیوں بری لگنے لگ گئی؟ خدا سے ڈر، تیری بیٹیاں 4 گھروں پر گئی ہیں، یہ کسی کی گھر کے اندر آئی، اگر یہ تجھے اچھی نہیں لگتی تو خدا کی قسم اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تیری بچیوں کو بھی دھکے نہ دلوا۔ سن لو، میری بات پلے باندھ لو، روٹی کھایا کرو، کھانا کھایا کرو، چائے پیا کرو، بسکٹ کھایا کرو، تو 2-3 گھونٹ بیٹی کو بھی پلا دیا کرو۔ روٹی کھایا کر، بیٹی کو ساتھ کھلایا کر۔ مالک کائنات فرماتے ہیں تیرے دسترخوان پہ میری رحمت آ کے بیٹھ جائے، اس دسترخوان میں حساب نہیں لوں گا۔ میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ترستی یہ بیٹیاں، ترستی ہیں بیٹیاں کہ باپ سر پہ ہاتھ پھیرے، ترستی ہیں بہنیں بھائی ہمارے سے بات کرے۔ یہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں۔ معاشرے کے اندر جتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اللہ کی قسم خدا کا خوف کرو۔ ساری بچیوں کو سکول پڑھانے والوں، میری بھی پڑھتی ہیں، جب تک گھر سے نکلے واپس نہ آئے، بتاؤ کلیجہ کہاں ہوتا ہے؟ چیز لینے کے لیے جائیں اور واپس آنے تک ہمارا دل کیسے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے۔